زمین پر کفار کی تعداد زیادہ کیوں ہے؟ سائل کا کہنا ہے کہ میں اپنے آپ سے کبھی سوچتے ہوئے پوچھتا ہوں زمین پر غیر مسلموں کی کثرت کیوں ہے، جبکہ میرے علم کے مطابق اللہ رب العزت کی اپنی مخلوق سے محبت والدہ کی اولاد سے محبت سے 70 گنا زیادہ ہے، تو پھر بھی اکثریت غیر مسلموں کی کیوں ہے؟ اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، خاص طور پر اہل سنت؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں جنت کا داخلہ بہت ہی کم لوگوں کو ملے گا، تو اللہ رب العزت کس طرح راضی ہے کہ اس کی اکثر مخلوق جہنم میں جائے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پہلی بات، جواب کی ابتدا میں یہ متنبہ کرنا چاہیں گے کہ سائل کی ذکر کردہ روایت اللہ رب العزت کی اپنی مخلوق سے محبت والدہ کی اولاد سے محبت سے 70 گنا زیادہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی اصل نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت ظالموں، فاسقوں اور کافروں سے محبت نہیں کرتے، تو ہم کیسے اللہ رب العزت کے لیے تمام مخلوقات کے لیے عمومی محبت ثابت کرتے ہیں، حالانکہ اکثریت بھی انہی لوگوں کی ہے؟ ہاں، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں، پرہیزگار، توبہ کرنے والوں، پاک صاف رہنے والوں، صبر کرنے والوں، توکل کرنے والوں، عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے ان لوگوں کے لیے اپنی محبت ثابت کی ہے، اور یہ لوگ اپنی کیفیت کے مطابق موحدین ہی ہو سکتے ہیں، مشرک نہیں ہو سکتے۔ اس ساری گفتگو کے باوجود اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں الرحمن اور الرحیم شامل ہیں۔ اللہ کی رحمت غضب سے آگے ہے، اللہ کی جانب سے معافی سزا پر غالب ہے، وہ اپنی مخلوق پر والدہ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لے کر آئے، انہی قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی جو کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس نے قیدیوں میں سے ایک بچے کو دیکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے اپنا دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ ہم نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اگر اس کو اختیار ہو تو کبھی بھی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہ پھینکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 5999، مسلم حدیث نمبر 2754۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ محبت اور رحمت میں فرق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا ایک حصہ نازل کیا ہے جس کی بنا پر ساری مخلوق میں رحم پایا جاتا ہے، اسی کی وجہ سے اپنے بندوں کو وہ رزق فراہم کرتا ہے، انہیں گناہوں پر مہلت بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کے کفر اور عناد پر صبر بھی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ دنیا میں ہے، جبکہ آخرت میں اس کی رحمت صرف مومنین اور مسلمانوں کے لیے خاص ہوگی۔ دوسری بات، اور آپ کے سوال زمین پر غیر مسلموں کی کثرت کیوں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے اسلام کے مقابلے میں کفر اختیار کیا۔ ہماری مراد میں وہ لوگ یہاں شامل نہیں ہیں جنہیں دعوت اسلام نہ پہنچنے کی وجہ سے قابل عذر سمجھا گیا ہے۔ ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اسلام کے متعلق مطالعہ کر چکے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت بھی پہنچ چکی ہے؟ وہ اپنے ہم مذہب ہزاروں لوگوں کو دین اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں، کروڑوں افراد اس دین کے ماننے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی واضح نشانیاں اور دلائل اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، آپ کی دعوت، اعجاز قرآن اور قرآن کی صداقت جان چکے ہیں، کئی مناظرے سن چکے ہیں جس میں اسلام کے مد مقابل مناظر کو لگام دی گئی اور ان کے شبہات کا ازالہ کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے، اپنے لیے اسلام کو دین نہیں مانتے، بلکہ کئی بلین افراد اپنی ہی بنائی ہوئی صلیب کی پوجا پر راضی رہتے ہیں، یہ خود تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے پر قائم ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے لپائی کی ہوئی قبروں پر گرے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر ایک گائے کی پوجا میں مصروف ہیں۔ حق بالکل واضح اور عیاں ہے، عظمت اسلام پر دلالت کرنے والی نشانیاں لا تعداد اور بے شمار ہیں،
जबकि इन काफिरों के शिरक और कुफर को पाश पाश करने के लिए पेश किए जाने वाले दलाइल से कोई अक्लमंद इख्तलाफ नहीं कर सकता। फितरत सलीम और अक्ल सलीम दोनों इस किस्म की इबादत और अल्लाह वहदहु ला शरीक को छोड़कर किसी और को अपना रब मानने से यकसर इनकारी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके लिए दलाइल के अंबार लगा दिए हैं और इन पर हुज्जत कायम कर दी है। इसके बावजूद बहुत से लोग कुफर पर बजिद हैं। यही बात है कि लोगों की अक्सरियत काफिर और मुशरिक है, ना कि शुक्रगुजार और मुवाहिद। तीसरी बात, आपके सवाल के अंदर ये चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह राजी है कि उसकी अक्सर मखलूक जहन्नुम में जाए। इसके जवाब में हम ये कहना चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इनका कुफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, ना ही उनसे सादिर होने वाले कुफरिया काम से अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुछ लगाव है, लेकिन उन्होंने खुद अपने लिए इसे पसंद किया है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में काफिरों के कुफर को पसंद न करने की सराहत फरमाई है। इन तकफरू फइन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम वला यरदा लिइबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरू यरदाहु लकुम। अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे बिल्कुल बेनियाज है, वो अपने बंदों के लिए कुफर पसंद नहीं करता, और अगर तुम उसका शुक्र अदा करो तो ये तुम्हारी तरफ से उसका पसंदीदा काम है। सूरत ज़ुमर आयत नंबर 7। चुनांचे ये आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वाज़े नस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के कुफ्र पर बिल्कुल भी राजी नहीं होता, बल्कि उनके लिए तौहीद और इस्लाम ही को पसंद करता है। लेकिन उन्होंने अपने लिए कुफ्र को दीन बना लिया है और मुवाहिदीन के ज़िमन में शामिल होने का इनकार कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं करता और ना ही कुफ्र करने पर, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक और बातिल, दुरुस्त और गलत, इस्लाम और कुफर सब बयान कर दिए हैं। मखलूक को इख्तियार दे दिया है, जिसे मर्जी अपना ले। फिर मुसलमानों को सवाब का वादा और कुफ्फार को जहन्नुम की वईद सुनाई। फरमाया वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वजूह बि'सश्शराबु व साअत मुर्तफ़क़ा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नुज़ीअु अज्र मन अहसन अमला उलाइक लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसून सियाबन खुज़रा मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िन मुत्तकिईन फीहा अलल अराइक निअमत सवाबु व हसनत मुर्तफ़क़ा। ए पैगंबर, आप उन्हें कह दीजिए कि हक तो वो है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आ चुका है। अब जो चाहे उसे मान ले और जो चाहे उसका इनकार कर दे। हमने जालिमों के लिए ऐसी आग तैयार कर रखी है जिसकी कनातें उसे घेरे हुए हैं, और अगर वो पानी मांगेंगे तो उन्हें पीने को जो पानी दिया जाएगा वो पिघले हुए तांबे की तरह गर्मा गर्म और उनके चेहरे भून डालेगा। कितना बुरा है ये मशरूब और कैसी बुरी आरामगाह है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो यकीनन हम उनका अजर जाया नहीं करते। जो अच्छे काम करता हो यही लोग हैं जिनके लिए हमेशा रहने के लिए बागात हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वहां वो सोने के कंगनों से आरास्ता किए जाएंगे और बारीक रेशम और अतलस के सब्ज कपड़े पहनेंगे। वहां वो ऊंची मसनदों पर तकिया लगाकर बैठेंगे। ये कैसा अच्छा बदला और कैसी अच्छी आरामगाह है। सूरतुल कहफ आयत नंबर 29, 30 और 31। और एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिला व अगलालन व सईरा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिजाजुहा काफूरा अयनन यशरबु बिहा इबादुल्लाह युफज्जिरूनहा तफजीरा। हमने इस इंसान को मर्द और औरत के मखलूत नुतफा से पैदा किया है, जिसे हम उल्ट पुल्ट करते रहते हैं, फिर उसे सुनने और देखने वाला बना दिया। हमने यकीनन उसे राह दिखा दी। अब खा वो शुक्र गुजार रहे या न शुक्रा बन जाए। बिलाशुबा हमने काफरों के लिए जंजीरें, तौक और भड़कती आग तैयार कर रखी है। नेक लोग शराब के ऐसे जाम पिएंगे जिसमें काफूर की अमेजिश होगी। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे और जहां चाहेंगे बसहूलत उसकी शाखें निकाल लेंगे। सूरत उद्दहर आयत नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम समूद की मिसाल बयान की
جن کی اللہ رب العزت نے رہنمائی کرتے ہوئے رسول کو واضح آیات دے کر بھیجا، اس کے باوجود انہوں نے اسلام کی بجائے کفر کو اختیار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ رہے سمود تو انہیں ہم نے سیدھی راہ دکھائی، مگر انہوں نے راہ ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا ہی پسند کیا۔ آخر انہیں کڑک کی صورت میں ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے رہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 17 اور 18۔ یہ قوم سمود اور ان تمام اقوام کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور اپنے رسول کی تکذیب کرتے ہوئے دنیا میں کفر اور آخرت میں جہنم پر راضی ہو گئے۔ موجودہ دور کے کفار جیسے لوگ پہلے بھی گزرے ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم میں رسول بھیجا جسے وہ صدق اور امانت جیسی عظیم صفات سے پہچانتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک نشانی سے بھی نوازا جس کو دیکھ کر بشریت ان پر ایمان لاتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان اقوام نے رسولوں کو جادوگر یا بے وقوف کہا۔ کفار قریش نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، جس کے رد عمل میں انہوں نے جادوگر کا خطاب دیا، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 25۔ ان قوموں نے رسولوں کی تکذیب پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ انبیاء کو نقل مکانی پر مجبور کیا اور ان کے قتل کے لیے اقدامات کیے۔ اسی بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ آخر کافروں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 13۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب قرآن نے کچھ یوں بیان کیا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ تو ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو یا جلا ڈالو، پھر اللہ رب العزت نے اسے آگ سے بچا لیا۔ یقیناً اس واقعہ میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 24۔ اور اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق خفیہ تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا جلا وطن کر دیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 30۔ اگر یہ حالت ان لوگوں کی ہے جن کی اپنی نسل سے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، انہوں نے معجزات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو ان ہندوستانی، چینی اور یورپین افراد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ان کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری اور ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا جائے تو یہ ان کے ساتھ کیا تعامل اور برتاؤ کریں گے؟ جب مشرکین نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت ان سے صادر ہونے والا کفر پسند کرتا ہے، اور اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا تو انہیں کفر سے روک دیتا، اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کو یکسر رد فرما دیا اور بیان کیا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب خواہشات کی پیروی اور گمراہ آباء و اجداد کی اتباع ہے۔ فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ سورۃ النحل آیت نمبر 35۔ پھر ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو،
پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ شیخ محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کو ان سے صادر ہونے والا کفر پسند نہیں تھا، اور اس نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا اور اس رسول نے انہی کی زبانی کہا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، یعنی اللہ کے سوا ہر معبود باطل سے دور رہو۔ پھر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو اپنی عبادت کی توفیق بھی دی اور بعض لوگوں پر گمراہی غالب آ گئی، یعنی کفر اور بدبختی ان پر ثابت ہو گئی۔ سورۃ الانعام کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 149۔ یہ اللہ رب العزت ہی کی شاہانہ مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور سیدھے راستے کی توفیق دے، یعنی جسے ہم ہدایت دے دیں اور توفیق سے نواز دیں تو یہ ہمارا اس پر فضل اور رحم ہے، اور جسے ہدایت نہ دیں یہ ہماری حکمت اور عدل کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہدایت دینا ہم پر قرض یا واجب نہیں تھا کہ جس کا وہ ہم سے مطالبہ کریں، بلکہ اگر ہم نے ہدایت دی تو یہ ہمارا فضل ہے، اور اگر نہ دیں تو یہ ہمارا عدل ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے اضواء البیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 95 اور 96۔ چوتھی بات، سائل نے اپنے سوال میں کہا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، خاص طور پر اہل سنت؟ تو اس میں کچھ تفصیل ہے۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، اس لیے کہ اسلام نے سابقہ تمام ادیان کو منسوخ کر دیا اور اللہ کی جانب سے تمام لوگوں پر اس دین میں داخل ہونا ضروری ہو گیا۔ پھر یہ بھی ان کے لیے واضح کر دیا کہ اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور جو بھی کسی اور دین کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو وہی خسارے میں ہوگا، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں صرف اور صرف مسلمان ہی داخل ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 3062، مسلم حدیث نمبر 178۔ جبکہ سابقہ امتوں سے وہی جنت میں جائے گا جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، یہی لوگ اپنے زمانے کے مومن کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ بظاہر ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہیں یا عیسائی یا صابی یعنی کہ بے دین ہیں، ان میں سے جو بھی فی الحقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کرے تو ایسے ہی لوگوں کو اپنے رب کے ہاں سے اجر ملے گا، اور ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ اور یہ کہنا کہ جنت صرف اور صرف اہل سنت ہی کے لیے ہے، اس طرح تعیین کے ساتھ کہنا درست نہیں۔ اہل علم میں سے کوئی بھی اس طرح کی بات کرنے کی جسارت نہیں کرتا، بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ سب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے وہی جنت کے داخلے سے محروم ہوگا جو مرتد ہو گیا اور اسلام سے کلی طور پر خارج ہو گیا، جبکہ شریعت کی مخالفت اور اہل سنت سے جھگڑا کرنے والے اہل بدعت کا حال دیگر موحد نافرمانوں کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ پھر آخر کار عقیدہ توحید پر مرنے والوں نے جنت میں ضرور جانا ہے۔ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہوگا جو کچھ نافرمانیاں کر بیٹھے یا کسی بدعت میں مبتلا ہو گئے، لیکن عمومی طور پر اہل سنت کے دائرہ کار میں رہے۔ یہ لوگ بھی اللہ کی مشیت کے تحت ہوں گے، اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو انہیں معاف کر دے۔ اور اگر کوئی شخص سنت پر عمل پیرا ہونے کا شیدائی تھا، سنت کا دفاع بھی کرتا تھا، اسے سیکھنے کے لیے کوشش بھی کرتا تھا، ایسے شخص کے لیے زیادہ امید ہے
اور اللہ رب العزت کے عذاب اور ناراضگی سے بچنے کی زیادہ توقع ہے۔ پانچویں بات، جس شخص نے 73 فرقوں والی حدیث میں مذکور 72 فرقوں کے جہنم میں جانے کے تذکرے سے یہ سمجھا کہ وہ سب کے سب ابدی جہنمی ہیں، یہ اس کی غلطی ہے اور مسلمانوں کے اجماع کی مخالفت ہے۔ ان فرقوں میں گمراہی کے وجود اور جہنم کی وعید کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص نے 72 فرقوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ سب کے سب کافر ہیں اور خارج از اسلام ہیں، ایسا شخص کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کے اجماع کا مخالف ہے، بلکہ ائمہ اربعہ کے ساتھ ساتھ دیگر ائمہ کا بھی مخالف ہے۔ ان میں سے کسی نے بھی 72 فرقوں کی تکفیر نہیں کی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 218۔ مخالفین کی تکفیر کرنا اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے، اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے۔ اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوارج نے سب سے پہلے مسلمانوں کی تکفیر کی، انہوں نے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کفر کا حکم لگایا، پھر جو ان کے اس نظریے کی مخالفت کرے وہ اسے بھی کافر قرار دیتے ہوئے اس کی جان اور مال کو حلال سمجھتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کتاب و سنت کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حق کی تلاش کرتے ہوئے مخلوق پر بھی رحم کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 279۔ پھر انہوں نے 72 فرقوں کے بارے میں کہا، ان فرقوں میں سے بعض آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 218۔ مزید تفصیل کے لیے 72 فرقوں والی حدیث کی مختلف روایات سے متعلقہ فہم جاننے کے لیے سوال نمبر 90112 کا جواب ملاحظہ کریں۔ اہل سنہ اور فرقہ ناجیہ کی صفات کے بارے میں جاننے کے لیے سوال نمبر 10777 اور 206 کے جواب بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ وہ ایسے شخص کو آگ کا عذاب نہیں دے گا جسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، چنانچہ جو لوگ ہمارے زمانے میں یہ اس سے پہلے تھے اور انہیں اسلام کے بارے میں خبر تک نہ ہوئی، تو ان لوگوں کا قیامت کے دن امتحان لیا جائے گا، اور اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو سوال نمبر 1244 اور اسی طرح سوال نمبر 130271 کے جوابات ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 159301۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔